السلام علیکم۔ آج ہم اپنی کربلا والی سیریز کی چھٹی ویڈیو ریکارڈ کریں گے۔ پچھلی ویڈیو کا ہم نے اختتام کیا تھا صلح حسن پہ کہ کس طرح سیدنا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا حسن کو امت نے خلیفہ چن لیا تھا، اور پھر کس طرح وہ جب دوبارہ جنگ کے لیے گئے ان کو صلح آفر ہوئی، اور سورہ انفال میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر بھی تمہیں جنگ کے دوران صلح کی آفر کریں تو تم صلح ایکسیپٹ کر لینا۔ تو حضرت امام حسن نے وہ صلح ایکسیپٹ کی، پھر صلح حسن ہوئی اور اس کے تحت امام حسن جو ہیں وہ اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے، اور امیر شام جو ہیں حضرت معاویہ وہ اسلام کے پہلے بادشاہ بنے اور ان کا دور حکومت سٹارٹ ہوا۔ یہ صلح جو ہے یہ 5 شرطوں کی بنیاد پہ ہوئی تھی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کور کی تھی۔ میں جلدی سے 5 شرطوں کا ریکیپ کروں گا، اور آج کی ویڈیو میں میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کس طرح ان 5 شرطوں کی 5 میں سے 4 شرطوں کی دھجیاں اڑائی گئیں اور کوئی پاس نہیں رکھا گیا۔ ایک بات میں اس سے پہلے کہ میں دوبارہ ویڈیو کی طرف چلوں، جب بھی کوئی ٹریٹی ہوتی ہے، کوئی صلح ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو اگر ان معاہدوں کی شرطوں پہ عمل درآمد نہ ہوا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹریٹی ایبولش ہو جاتی ہے، وہ ٹریٹی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو فالو کرنے کے پابند نہیں رہتے۔ جس طرح کہ صلح حدیبیہ میں جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی، اس کے بعد ہمیں بتایا کہ بنو بکر نے مسلمانوں کے جو الائز تھے بنو خزا ان پہ حملہ کر دیا تھا، اور قریش کے کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی تھی، جس وجہ سے وہ ٹریٹی ٹوٹی، اور جب ٹریٹی ٹوٹی تو پھر ایونچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، اور ہمیں پتہ ہے پھر فتح مکہ میں کیا ہوا۔ اسی طرح صلح حسن کی جو شرطیں تھیں 5 موٹی شرطیں، ان میں سے 4 کی دھجیاں اڑائی گئیں، ان کو کوئی فالو نہیں کیا گیا، اور پھر آگے جا کے معاملات اتنے بگڑ گئے کہ بات کربلا تک پہنچ گئی۔ تو خیر، سب سے پہلی شرط صلح کی یہ تھی کہ امیر شام جو ہیں وہ کتاب اللہ، نبی علیہ السلام کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق جو ہیں وہ معاملات حکومت لے کے چلیں گے۔ دوسری شرط تھی کہ مولا علی پہ ممبروں پہ جو سب و شتم کا معاملہ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، وہ بنو امیہ کے ممبروں سے روکا جائے گا۔ تیسری تھی کہ مولا علی کے ساتھی جنہوں نے جنگ کے بعد اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اپنے ہتھیار رکھ دیے ہیں اور صلح ایکسیپٹ کر لی ہے صلح حسن کے بعد، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چوتھی تھی کہ خمس جو آل محمد کا حصہ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مقرر کیا ہے، وہ اسی طرح جس طرح باقی خلفاء کے دور میں دیا جاتا تھا اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور 5واں کہ جب امیر شام کی وفات کا وقت قریب آ جائے گا تو وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، اپنا سکسیسر کسی کو نامزد نہیں کریں گے، وہ امت کو شورا پہ چھوڑیں گے اگلے خلیفہ یا اگلے لیڈر کو چوز کرنے کے لیے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا انہوں نے صرف 5 میں سے ایک شرط کو باقاعدہ طور پہ فالو کیا، اس کے علاوہ باقی 4 شرطیں توڑیں۔ وہ کون سی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جو سب سے پہلی شرط تھی جس میں شرط رکھی گئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں کتاب اللہ، نبی علیہ السلام کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت سنبھالیں گے۔ تو صحیح مسلم کھولیں 4776 4776 نمبر حدیث ہے، اس میں راوی حدیث کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں عمر بن عاص کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے، اور وہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے، لوگوں کو اطاعت امیر پہ ابھار رہے تھے کہ اپنے امیر اپنے لیڈر کی اطاعت کرنا کتنا ضروری ہے، کس طرح ان کا ساتھ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اچھی لمبی حدیث ہے، لیکن لوگ سنتے رہے۔ پھر راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب باتیں رسول اللہ سے خود سنی ہوئی ہیں؟ تو اس کے جواب میں عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، میرے کانوں نے ان باتوں کو سنا، میرے دل نے اس بات کو محفوظ کیا جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ پھر ان کے راوی حدیث کہتے ہیں تو پھر میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ آپ تو اطاعت امیر پہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں، حالانکہ آپ کے چچا کا بیٹا معاویہ جو کہ اس وقت حاکم وقت تھے، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ناحق طریقے سے ایک دوسرے کے مال ہڑپ کریں اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کریں، حالانکہ سورہ نساء آیت نمبر 29 میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنین کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو اور ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو، بجائے سوائے اس کے کہ تم کوئی باہمی رضامندی سے کوئی آپس میں لین دین کا کوئی معاملہ کر لو۔ یہ میں نہیں بتا رہا سورہ نساء میں کیا ہے، وہ راوی حدیث نے عمر بن عبداللہ بن عاص سے کہا، عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا ناحق مال مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اور آپ کے چچا کا بیٹا معاویہ جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ بھی کرو، اور صرف اتنا نہیں کرو، ایک دوسرے کو ناحق طریقے سے قتل بھی کرو۔ حالانکہ میں ضمن نوٹس کر دوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ایک مؤمن کو بھی جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ اتنا سیریس میٹر ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں تو سب سے پہلے جو ہے نماز کا حساب کتاب ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل ناحق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر سورہ نسائی میں یہ حدیث ہے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا یا کسی کا قتل ناحق معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن یہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا آخرت کے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش تک لے جائے گا، پھر پوچھے گا کہ اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا تھا۔ خیر یہ قتل ناحق ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو کریکٹر بتا رہا ہوں کہ ان سے صلح اس بات پہ ہوئی تھی کہ آپ کتاب اللہ، نبی علیہ السلام کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق جو ہیں نظام حکومت سنبھالیں گے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں، یہ کوئی کسی ہسٹری کی کتاب کے حوالے نہیں دے رہا میں، صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرو، یعنی کھا جاؤ، اس پہ قبضہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جس کے اب جب راوی حدیث نے بات عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہی تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے جو ہے اپنا سر نیچے کر لیا اور کچھ دیر سوچتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جن کاموں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کی نافرمانی کرو ان کاموں میں جن میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو میں ان کا کریکٹر بتا سکوں کہ کس طرح یہ پہلی شرط کی دھجیاں اڑائی گئیں کہ نہ کتاب اللہ کے مطابق، نہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اور نہ ہی خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چل رہا تھا۔ یہ بادشاہت تھی، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، بدترین بادشاہت اس ایئرس پہ، اور اس کا پہلا بنو امیہ کے پہلے بادشاہ امیر معاویہ تھے۔ خیر دوسری شرط تھی کہ مولا علی پہ جو ممبروں سے، بنو امیہ کے ممبروں سے سب و شتم، اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، سب کا مطلب تنقید بھی ہوتا ہے، گالی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو میں آگے کلیریفائی کرتا ہوں کہ مولا علی پہ جو گالیوں اور لعنت والا سلسلہ بنو امیہ کے ممبروں سے چل رہا تھا، اس کو بند کیا جائے گا۔ پھر اس کے ثبوت میں کہ یہ بند تو نہیں ہوا، سب سے پہلے حدیث صحیح مسلم 6220، وہ حدیث سٹارٹ ہوتی ہے امر معاویہ، یعنی معاویہ نے حکم دیا، اور پھر آگے آتا ہے کہ انہوں نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ، ان سے پوچھا کہ اے سعد آپ کو کون سی بات مانے ہیں کہ آپ علی بن ابی طالب پہ سب نہیں کرتے۔ اب آپ کچھ لوگوں کو سنیں گے وہ اس بات کا ترجمہ کریں گے کہ آپ علی بن ابی طالب کو برا کیوں نہیں کہتے، تو اول کیا علی بن ابی طالب کو برا کہنا کوئی نیک کام ہے؟ اس بات کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے کہ آپ علی بن ابی طالب کو نیک کہیں؟ اور یہ جھوٹ اور ڈھکوسلا ہے سب کے معنی تنقید کرنا، حالانکہ یہاں پہ سب کے معنی گالی کے زمرے میں لیے گئے ہیں، اس کو میں پروو کرتا ہوں اگلی حدیث جو میں سناؤں گا، پہلے میں یہ حدیث پوری سنا دوں۔ تو خیر امیر معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ سعد آپ کو کون سی بات مانے ہیں کہ آپ علی بن ابی طالب پہ سب نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں علی کے بارے میں 3 ایسی باتیں جانتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ سرخ اونٹ سمجھیں آج کی مرسڈیز، اس زمانے میں سب سے لگژریس کموڈٹی ان وہیکلز وہ سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے، تو جب بھی کسی لگژریس چیز کی مثال دینی ہو تو سرخ اونٹ کو ایز اے میٹافور یوز کیا جاتا تھا۔ تو آج کے زمانے میں سمجھیں مرسڈیز، BMW۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں علی کے بارے میں 3 ایسی باتیں جانتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ تو انہوں نے پھر انہیں بتایا
انہوں نے پہلی فضیلت سیدنا علی کی بتائی کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے رومن امپائر سے ٹکر لینے جا رہے تھے، لڑائی کرنے جا رہے تھے، تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ کی عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تھا، اور اس بات پہ مولا علی بہت غم زدہ تھے اور رو رہے تھے اور آپ سے شکایت کر رہے تھے کہ آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں۔ تو ان کی دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیرے لیے یہ کافی نہیں کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب اس بات کی، اس سینٹنس کی انٹینسٹی اتنی گہری ہے، قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی فرمائی کہ آپ نے فرعون کے دربار میں جانا ہے اور بنی اسرائیل کو آزاد کروانا ہے اور اس کو دعوت حق للکارنی ہے فرعون کے سامنے، جو کہ ایک بڑا مشکل کام تھا، اس وقت ریکویسٹ کر کے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنی ایڈ کے لیے بلایا تھا کہ اللہ اس کو ہارون کو میرے ساتھ ملا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت میں معبوس کر دیا تھا۔ تو آپ فرمانے ہیں کہ جس لیول کی مدد حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون نے کی تھی، اس لیول کا میرا ہیلپر صرف علی تم ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے ختم نبوت ہو گئی ہے، تو آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہوگا، لیکن میرے ساتھ اس لیول کے ہیلپر صرف تم ہو۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے غزوہ تبوک ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ شہید ہو جاتے تو آپ کے نائب ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی سیدنا علی جو ہیں مدینہ کے خلیفہ بن جاتے، مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے۔ رسول اللہ ان کی فضیلت میں ان کو چھوڑ کے گئے تو اتنی بڑی بات کہ کہتے کہ میری تم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر حضرت سعد نے کہا کہ دوسری حدیث، خیبر کے موقع پہ ایک قلعہ ایسا تھا خیبر کی جنگ کے وقت کہ وہ مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر لشکر لے کے گئے، وہ فتح نہیں ہوا، حضرت عمر لشکر لے کے گئے، فتح نہیں ہوا، کافی دن ہو گئے تھے مسلمانوں سے وہ لشکر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ دعویٰ تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اس بات کا دعویٰ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے نبی بھی محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ کلیم کرنا کہ بھائی میں تو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں بڑا آسان کام ہے، اس کو میں پروف نہیں کر سکتا، لیکن میری بات کو پروف سے اس سینس میں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت میرے حصے میں آئے اور وہ اللہ کے نبی خود بتائیں، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے نبی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس حدیث میں تو نہیں، لیکن جو غزوہ خیبر والی حدیث ہے 6222 غالباً، اس میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو، وہ کہتے ہیں کہ رات بھر مسلمان جو ہیں سو ہی نہیں سکے، بڑے ایک مسلمانوں میں ایک کیوریوسٹی تھی کہ کون یہ خوش نصیب ہے جس کو اتنی بڑی سعادت ملنے والی ہے، اور سب تیار، کوئی نہیں سو سکا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ انہیں بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہوا ہوا ہے، آنکھوں کی بیماری، ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں، تو آپ نے بلایا ان کے اپنے پاس، پھر آپ نے اپنا لعاب دین آپ حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا جس سے شفا ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وہ جھنڈا دیا اور پھر حضرت علی کے ہاتھوں وہ فتح ہوئی مسلمانوں کو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے، اس مومنٹ سے پہلے کبھی میرے دل میں امر کی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ لیڈرشپ کی، رسول اللہ مجھے کسی چیز میں لیڈر بنا ہے، لیکن یہ پہلا واحد اور آخری موقع تھا جس میں میری دل کی خواہش تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ لیڈرشپ کا موقع، یہ فتح کا موقع مجھے دے، لیکن مولا علی کو سب پہ سبقت دی گئی، اور حضرت عمر جو ہے اس بات پر رشک کیا کرتے تھے مولا علی سے کہ اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے حصے میں آئی۔ خیر، پھر تیسری فضیلت حضرت سعد بن ابی وقاص نے سنائی کہ جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی، جس آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں، کہ جب نجران کے عیسائیوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری حجت تمام کر دی تھی، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے سامنے تمام دلائل رکھ دیے تھے، تو اس کے بعد بھی وہ نہیں مان رہے تھے اور اپنی ڈٹائی پہ اٹکے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61
نازل فرمائی جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جائیں گے، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹے لے آئیں گے، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی اپنی عورتیں لے آئیں گے، اور پھر اللہ فیصلہ کر لے گا کون حق میں ہے کون نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے چیلنج کیا عیسائیوں کو کہ آ جاؤ تم لوگ بھی، ہم بھی آ جائیں گے میدان میں، اور جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اب اس میں الفاظ تھے کہ تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جائیں گے، یعنی کہ تم لوگ کا لیڈر آ جائے، ہمارے لیڈر یعنی رسول اللہ آ جائیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹے لے آئے۔ تو بیٹوں کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسن اور مولا حسین کو لے کر گئے، اور حضرت علی کو لے کے گئے، ان تینوں کو اپنا بیٹا بنا کے۔ اور پھر اس میں تھا کہ تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی اپنی عورتیں لے آئیں گے۔ تو عورتیں عموماً انسان جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بیویوں کو ریفر کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت آصف وسلم کی 9 بیویاں حیات تھیں، تو آصف وسلم کسی کو بھی لے جا سکتے، لیکن آپ سیدہ فاطمہ السلام اللہ علیہ کو لے کر گئے، اور ان پانچوں کو پنجتن پاک جیسے ہم کہتے ہیں، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسن حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، یہ 5 لوگ مباحثے لے کے لے گئے۔ وہ نجرانی عیسائی تو نہیں آئے تھے، لیکن یہ فضیلت اتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو نوازا کہ آیت مباہلہ کے لیے، جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھر والوں، اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں، اپنی عورتوں کو لے جاؤ، بیٹیوں کو نہیں اپنی عورتوں اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، خود آ جاؤ، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 5 کو لے کر گئے۔ اور پھر حضرت صاحب نے فرمایا وہی بات کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک فضیلت بھی مجھ تک پہنچ جاتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی، اور تو چاہتا ہے معاویہ کہ میں علی پہ سب کروں، علی پہ سب و ختم کروں۔ صحیح مسلم کی حدیث تو یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اسی کا ایک ترک سنن نسائی میں ملتا ہے، اس میں آتا ہے کہ اس میں حضرت سعد کا بیٹا جو ہے عمر بن سعد، وہ کہتا ہے کہ پھر باقی جتنے دن صحیح امیر معاویہ جو ہیں وہ مدینہ میں رہے، انہوں نے حضرت علی کی تنقیص میں ایک لفظ بھی نہیں نکالا، یعنی حضرت امیر معاویہ جو ہیں انہوں نے پھر حضرت سعد نے کیونکہ ایسی ڈانٹ لگائی تھی، ایسی باتیں سنائی تھی کہ اس کے بعد جتنے دن وہ مدینے میں رہے انہوں نے ان کی تنقیص میں مولا علی کی ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ اب اس بات کا جواب کہ سب کا مطلب تنقید ہی ہوتا ہے یا گالی ہوتا ہے، وہ میں آپ کو صحیح مسلم سے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 6229 6229 نمبر حدیث ہے۔ بنو امیہ کے گورنر میں سے ایک گورنر ممبر پہ چڑھا اور اس نے حضرت علی کو برا بھلا کہنے لگا، اور پھر اس نے صحابی رسول سہل بن سعد السعدی کو بلایا اور کہا کہ حضرت علی کو برا بھلا کہیں، تو حضرت سہل بن سعد السعدی شان علی میں سے، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں کہوں گا حضرت علی کو کچھ برا۔ تو اس نے کہا کہ آپ چلیں برا مت کہیں، آپ سے اتنا کہہ دیں لعن اللہ ابو تراب، اللہ کی لعنت ہو ابو تراب پہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعنت کے الفاظ ہیں، آپ کو لوگ کہیں گے کہ سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو، لعنت کے الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم میں۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ سب مطلب غالیاں، تو ہم حق پر ہیں کیونکہ ہم صحیح مسلم سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ممبروں سے لعنت کیا کرتے تھے مولا علی پہ۔ خیر اس نے کہا کہ آپ اتنا ہی کہہ دیں لعن اللہ ابو تراب کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو سہل بن سعد السعدی نے کہکا مارا اور کہا کہ تم ابو تراب حضرت علی کو تنقیص کے طور پہ کہتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مولا علی کو سب سے محبوب ترین نام ہی یہی تھا کہ لوگ انہیں ابو تراب کہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے پوچھا کیوں بھائی ان کا ابو تراب نام کیسے پڑا؟ پھر انہوں نے قصہ بتایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیچ میں کوئی لڑائی ہوئی میاں بیوی ہونے کے ناطے، تو مولا علی جو ہیں وہ گھر چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو انہوں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ علی کدھر ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے بتایا ہماری کوئی بہن سے لڑائی ہوئی تھی اور وہ گھر سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو صحابی کو بلایا اور انہوں نے بھیجا کہ دیکھو علی کہاں ہے، یہ نہیں کہا کہ علی کو میرے پاس بلاؤ، صرف اتنا کہا کہ دیکھو علی کدھر ہے اور آ کے مجھے بتاؤ۔ صحابی گئے، آ کے دیکھ کر آئے اور آ کے بتایا کہ وہ تو مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے، فقیہ آدمی اور درویش آدمی۔ تو مولا علی جو ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خود گئے اٹھ کے ایز اے پروٹوکول، ورنہ رسول اللہ خود بھی بلا سکتے تھے، لیکن ایک پروٹوکول میں رسول اللہ خود گئے اور جا کے دیکھا تو حضرت علی جو ہیں مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، زمین پہ، ان کے چہرے پہ مٹی تھی۔ تو آپ نے ان کے چہرے سے مٹی صاف کی، ان سے کہا اٹھ جا اے مٹی کے باپ، یعنی ابو تراب، ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے باپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اٹھ جائے ابو تراب، اٹھ جا۔ اور تب سے حضرت علی کو یہ نام اتنا محبوب ہو گیا، اتنا محبوب ہو گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ سب ان کو اسی نام سے بلائیں، وہ اس نام سے زیادہ کسی نام سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے۔ تب سے ان کے نام ان کی ایک کنیت پڑی ابو تراب۔ لیکن بنو امیہ کے لوگ جو تھے تنقیص کے طور پر حضرت علی کو بنو تراب کہتے تھے کہ کوئی
جیسے حقیر سمجھ کے، اور ان کو کہتے تھے لعن اللہ تراب نعوذ باللہ، کہ حضرت علی پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پھر ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں آتی ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ہیں، ایک دفعہ مدینہ کے بازاروں میں ایک شخص تھا، وہ گھوڑے پہ کسی کو گالم گلوچ کر رہا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، انہوں نے پوچھا یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مولا علی پہ گالیاں دے رہا ہے، مولا علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کا سب ختم کر رہا ہے۔ تو حضرت سعد جو ہیں آگے بڑھے، اور حضرت سعد جو ہیں لوگوں نے ان کو جگہ دی۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ تو کس شخص کو گالی دے رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ سب سے پہلا مسلمان مولا علی تھے؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے مولا علی سے، دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی مولا علی میں تھی، ہم سب میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے مولا علی تھے، کیا ہر جنگ میں سب سے بڑھ چڑھ کے رسول اللہ کا ساتھ دینے والے مولا علی نہیں تھے؟ پھر وہ اس طرح مولا علی کے فضائل گناتے گئے، حتیٰ کہ پھر فضائل گنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس شخص نے تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالی دی ہے، تو اپنی قدرت کا معجزہ دکھا، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا، اور اس مجمع کے ختم ہو جانے سے پہلے اس کو سزا دے۔ یہ سعد بن ابی وقاص یہ الفاظ بول کے بس ہٹے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، اور اس گھوڑ سوار کے گھوڑے نے ایسا بتکا وہ کہ اس نے اپنے سوار کو ایسا گرایا کہ اس کا بھیجا جا کے ایسے پتھر پہ لگا، اس کا بھیجا باہر آ گیا، اسی وقت وہ مر گیا۔ اس طرح حضرت رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک معجزہ دکھایا لوگوں کو مدینہ کے بھرے بازار میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا پہ۔ میں ضمناً یہاں ایک بات عرض کر دوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کہ ذخیرہ احادیث میں جتنی احادیث مولا علی کے فضائل میں ہیں وہ اور کسی صحابی کے فضائل میں نہیں ہے، اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ المستدرک الحاکم امام حاکم لے کر آئے صحیح سند سے، امام احمد بن حنبل کا قول۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ذخیرہ احادیث میں حضرت علی کے بارے میں جتنی حدیثیں ملتی ہیں ان کے فضائل میں اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملتی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث یہ ابو داؤد میں ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ جو ہیں، یہ وہ حدیث ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا، عشر مبشرہ والی حدیث، جس میں 10 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی۔ تو وہ پوری حدیث کیا ہے وہ میں آج سناتا ہوں آپ کو، صرف 10 لوگوں کی جنت کی بشارت والا پارٹ سنایا جاتا ہے، پوری حدیث اس طرح ہے۔ حضرت امیر معاویہ جو ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کوفے گئے، اور وہاں پہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ، کیونکہ وہ کوفے کے گورنر تھے، حضرت معاویہ نے ان کو لگایا تھا، انہوں نے ایک خطیب مقرر کیا۔ اس خطیب نے حضرت علی پہ سب و شتم سٹارٹ کیا، ان کو گالیاں دینا سٹارٹ کی۔ تو سعید ابن زید جو تھے حضرت عمر کے بہنوئی، جو کہ خود عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے تھے، تو وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ خطیب جو ہے منبر پہ کھڑا ہو کے کسی کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ تو بتایا گیا مولا علی کو۔ تو انہوں نے کہا اوے مغیرہ، اوے مغیرہ، اوے مغیرہ، اوے مغیرہ، 6 بار انہوں نے کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تمہارے سامنے ایک جنتی شخص کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تم لوگ خاموش بیٹھے ہو، تم لوگ نے اس کو خطیب مقرر کیا۔ پھر انہوں نے اس موقع پہ بتایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی محفل میں آپ سے میں نے سنا ہے کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، علی جنت میں، عثمان جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں۔ انہوں نے 8 نام گنوائے، اور پھر کہا، اور کیونکہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے جو کہ پہلے تھے، 9 لوگ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو میں 10واں شخص بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ پھر لوگوں نے فورس کیا کہ 10واں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا 10واں شخص میں ہوں، اور وہ اپنی ہمبلنس کی وجہ سے نہیں بتا رہے تھے۔ تو یہ وہ پوری حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو خوش کرنے کے چکر میں لوگ ان کے سامنے مولا علی کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان پہ سب کیا کرتے تھے، سب و شتم کیا کرتے تھے، اور کوئی انہیں روکتا نہیں تھا، کوئی انہیں منع نہیں کرتا تھا۔ اس طرح یہ نظام جو ہے 60 سالوں تک چلتا رہا۔ پھر المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، ام سلمہ سے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، کہ انہوں نے 2 لوگ ان کے پاس آئے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بیچ موجود تھے کیا وہ آپس میں گالم گلوچ کیا کرتے تھے؟ ان دونوں نے کہا معاذ اللہ، یہ آپ کیسی بات کہہ رہی ہیں رسول اللہ، کیوں گالم گلوچ کریں گے؟
تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہاری ممبروں سے میں کیوں سنتی ہوں کہ تم کہتی ہو کہ علی پہ لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے علی پہ لعنت کی اس نے مجھ پر لعنت کی، اور جس نے مجھ پہ لعنت کی اس نے اللہ پر لعنت کی. یعنی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. تو میں سلمہ تنبیہ کری تھی کہ تم لوگ اپنے ممبروں پہ علی پہ جو گالی دیتے ہو یہ کوئی اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے، علی پہ لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. خیر یہ بڑی دردناک کہانی ہے. یہ سب و شتم کا جو یہ معاملہ تھا مولا علی پہ گالیوں والا، یہ 60 سالوں تک ممبروں سے ہوتا رہا ہے. اور بنو امیہ کے ممبر، بنو امیہ کے بندر جو تھے مولا علی پہ گالیاں کرتے تھے. کہ میں ضمن یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ جو کوئی بھی اپنا آپ مولا علی کا شیعہ کہتا ہے، یہ بات کلیم کرتا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو وہ کبھی صحابہ اکرام پہ گالی گلوچ نہیں کرے گا، چاہے کوئی کتنا برا کیوں نہ ہو. میں یہاں پہ پوری ایک سیریز کی ہے اور اس میں نے حضرت امیر معاویہ کے تمام جو انہوں نے برے کام کیے ہیں ابھی بھی بتا رہا ہوں، آگے بھی بتاتا رہوں گا. ابھی تک 5 پارٹ ہے یہ. لیکن میں مولا علی کا سچا شیعہ مانتا ہوں اپنے آپ کو. پولیٹیکل ٹرم میں فرقے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. فرقہ تو میں نہ شیعہ کو مانتا ہوں نہ سنی کو مانتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہوں. لیکن پولیٹیکل ٹرمز میں اپنے آپ کو مولا علی کا شیعہ مانتا ہوں. میں مولا علی سے بہت محبت کرتا ہوں اور انہی کی ٹیچنگز کے مطابق میں کسی پہ گالم گلوچ نہیں کرتا، میں کسی صحابی کو گالی نہیں دیتا، کیونکہ یہ گالی دینا یہ مولا علی کی سنت نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی سنت ہے. جو کوئی بھی صحابہ پہ گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، ان پہ گالیاں کستا ہے، برے الفاظ کہتا ہے، وہ مولا علی کا شیعہ نہیں ہے، وہ بنو امیہ، وہ امیر معاویہ کا شیعہ ہے. آپ کو اگر امیر معاویہ کا شیعہ بننے کا شوق ہے تو آپ دیں، یہ کیونکہ یہ ان کی سنت ہے. صحابہ کو، مولا علی کو گالیاں دینا، دوسرے صحابہ کو گالی دینا، یہ مولا علی کی سنت نہیں، یہ امیر معاویہ کی سنت ہے. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ سوچیں کہ بھائی آپ کس کے شیعہ ہیں، آپ کس کو فالو کرتے ہیں، مولا علی کو فالو کرتے ہیں یا امیر معاویہ کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ اگر مولا علی کو فالو کرتے ہیں تو سن لیں نہج البلاغہ میں بھی یہ خطبہ ہے اور سنی کی کتابوں میں بھی یہ مولا علی کی حدیث ملتی ہے. جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا یعنی حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت کے بارے میں، تو مولا علی نے فرمایا جنگ صفین کے موقع پر، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں گالم گلوچ کر رہے تھے ان کے بارے میں، اہل صفین کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ ان کے لوگوں کے بارے میں، تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا اور منع کیا کہ اہل صفین کو گالی گلوچ مت کرو، صرف اتنا کرو کہ ان کی غلطی علمی طور پہ ان کو ہائی لائٹ کرو، اور تاکہ ان میں سے جو علم رکھنے والے ہیں وہ تمہاری اس کوشش کی وجہ سے واپس حق کی طرف آ جائیں. تو جو مولا علی کا شیعہ ہوگا وہ کبھی صحابہ کو گالی نہیں دے گا، برا بھلا نہیں کہے گا، ہاں علمی طور سے، لیکن ان کی غلطی ہائی لائٹ ضرور کرے گا. جو ان کے اپنے الفاظ ہیں جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، ہم ان کی صحابی ہونے کی وجہ سے عزت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ان کی غلطیاں تھیں، جو انہوں نے ظلم و ستم کیے، وہ ہم علمی طور پہ حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بھی لے کر آتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. خیر یہاں ایک ضمن ایک اور حدیث آخری، اس سے پہلے کہ میں اگلی شرط رسول حسن کی شرط کی اس پہ آگے بڑھوں، کہ مسند ابی اعلیٰ میں آتا ہے کہ مروان بن حکم جو تھا، وہ کیونکہ حجاز کا گورنر تھا مدینہ مکہ کا، وہ حسن و حسین سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ممبر پہ چڑھ کے کہتا تھا یہ اہل بیت جو ہیں یہ تو ہیں ہی لعنتی لوگ، نعوذ باللہ. حسن و حسین سامنے بیٹھے ہوتے تو یہ ممبروں سے کہتا تھا کہ یہ اہل بیت جو ہیں یہ تو ہیں ہی لعنتی لوگ. اس پہ اس مسند ابی اعلیٰ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسین بہت غصے میں آئے، لیکن حضرت امام حسن نے ان کو روک لیا. پھر حضرت امام حسن نے فرمایا تو ہمیں کیا لعنتی کہتا ہے، اصل لعنتی تو ہے، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سن رکھا ہے جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، حکم کی اولاد پر لعنت، اور تو اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ الفاظ ہے امام حسن کے نہیں، آگے میں آپ کو سیدہ عائشہ سے بھی سناؤں گا. سیدہ عائشہ کے بھی سیم یہی الفاظ تھے مروان بن حکم کے بارے میں. لیکن میں ان کا یہ بنو امیہ اور ان کے چاہنے والوں کا آپ کو کریکٹر بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ مولا علی اور ان سے چاہنے والے اور اہل بیت کی توہین کیا کرتے تھے. تیسری شرط تھی کہ مولا علی کے جو ساتھی ہیں انہوں نے جو جنگ کے بعد، جنگ صفین کے بعد اور صلح حسن کے بعد جنہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، ان کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی. اب اس شرط کی کس طرح دھجیاں اڑائی گئیں وہ بھی سن لیں. حضرت علی کے ایک ساتھی تھے حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب میں سے تھے، اور پھر مولا علی کے تو بہت ہی قریب تھے، مولا علی کے کمانڈرز میں سے ایک تھے، انہوں نے جنگ جمل بھی لڑی ہے، جنگ صفین بھی لڑی ہے، یہ مولا علی کے بہت قریبی تھے۔ اب یہ جو ہیں مولا علی کے شیعوں میں سے تھے، تو یہ جہاں تھے وہاں پہ جمعے کی نماز ڈیلے کی جاتی تھی۔ بنو امیہ نے ایک نئی، صحیح مسلم بخاری مسلم میں آتا ہے، مروان بن حکم نے، بنو امیہ کے لوگوں نے ایک نئی بدعت سٹارٹ کی تھی، کیونکہ عید کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، لیکن کیونکہ یہ لوگ خطبے میں مولا علی پہ سب و شتم کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے، لوگ جو ہیں وہ خطبہ سنتے نہیں تھے، تو انہوں نے بدعت سٹارٹ کی کہ نماز سے پہلے خطبہ دینے لگتے تھے۔ اسی طرح یہ جمعے کے خطبے بھی ہیں لمبے کیا کرتے تھے اور حضرت علی پہ تان کرتے تھے اور نماز میں دیری کرتے تھے۔ تو حجر ابن عدی جو ہیں ان لوگ کو ٹوکا کرتے تھے، ان کو روکا کرتے تھے کہ تم لوگ خلاف سنت جا رہے ہو، ایک تو مولا علی پہ گالیاں دے رہے ہو، ایک تو یہ سب سے بری بات، پھر تم نماز کو لیٹ کر رہے ہو اپنے خطبے کے چکر میں، جس خطبے میں تم نے مولا علی کو گالیاں دینی ہیں۔ تو ان کی شکایت جو تھی ان کے گورنر نے جہاں یہ رہتے تھے حضرت امیر معاویہ سے کی، حضرت امیر معاویہ نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کے اوپر پورے ایک چیپٹر ہے المستدرک الحاکم میں، 12-13 حدیثیں ہیں غالباً، بڑے دردناک کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا سلوک ہوا۔ تو ان کو بلایا گیا، حدیثوں میں آتا ہے کہ اس طرح بلایا گیا کہ اونٹ پہ ایک طرف ان کی منڈی ہوتی تھی، دوسری طرف ان کی ٹانگیں اور ان کو بیڑیوں سے باندھا ہوا، اس طرح ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بلایا گیا، اور پھر ظلماً صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کو روکتے تھے کہ حضرت علی پہ گالیاں نہ دو، حضرت علی کو اور حضرت علی پہ ظلم و ستم نہ کرو، تو اس بات پہ ان کو سزا دی گئی، سزا یہ دی گئی کہ ان کو سزائے موت سنا دی گئی، سزائے موت سنا دی گئی۔ تو حجر ابن عدی کو اس جگہ پہ قتل کیا گیا جو علاقہ انہوں نے حضرت عمر کے دور میں خود فتح کیا تھا ایز اے لیڈر۔ خیر بڑا دردناک، حضرت حجر ابن عدی کہتے ہیں جب ان کو دکھ گیا کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے، شدید ان کی اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، تو انہیں اجازت دی گئی، انہوں نے جلدی 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے جلدی نماز پڑھی، میں نے آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی نماز نہیں پڑھی تاکہ تمہیں یہ نہ لگے میں موت کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھے میری انہی بیڑیوں میں جن میں تم نے مجھے جکڑا ہوا ہے اور اسی خون آلود کرتے میں مجھے دفن کرنا، اور کیونکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا تو پل صراط پہ معاویہ کا گربان میں پکڑوں گا۔ یعنی انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی کہ مجھے انہی خون آلود کپڑوں میں اور بیڑیوں میں جن میں مجھے جکڑا ہوا ہے دفن کرنا، پھر پل صراط پہ آخرت کے دن معاویہ کے گربان اسی حالت میں پکڑوں گا، اللہ کی عدالت میں اس سے سوال کروں گا۔ اس بارے میں آتا ہے مسند احمد میں آتا ہے، اور جو شعیب آرنوت ہے جنہوں نے مسند احمد کی تحکیم کی وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں اپنے دور ملوکیت میں سیدہ عائشہ سے ملنے آئے سلام اللہ علیہ، اور ان سے آ کے یہ پوچھا کہ کس طرح آپ کے حالات چل رہے ہیں، تو اس وقت سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تو نے جو حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا ہے؟ تجھے اس بات سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ اگر میں کوئی آدمی خفیہ طور پہ ہائر کر کے تجھے چپکے سے قتل کرا دوں تو کیا کر لے گا؟ یعنی سیدہ عائشہ اتنا غصہ تھی، اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ حضرت امیر معاویہ نے کیا، ان کو جس طرح مظلومانہ طور پہ قتل کیا، کہ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں کسی کو ہائر کر کے گوریلا وارفیئر کرا کے تجھے قتل کرا دوں تو کیا کر لے گا؟ حضرت امیر معاویہ جواب میں کہتے ہیں کہ اماں، ہم آپ سے ایسی امید نہیں رکھتے، ہم نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ یعنی سیدہ عائشہ کو حدیثیں سنا رہے ہیں اور خود کے کام میں نے آپ کو سنا دیا، صحیح مسلم 4776، کہ لوگوں کو ناحق قتل کرنا، ان کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرنے پہ ابھارتے تھے۔ حجر ابن عدی کو قتل کروایا انہوں نے خود، اور حضرت سیدہ عائشہ کو یہ حدیث سنائی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اماں، جو ہم آپ کو خرچہ پانی دے رہے ہیں، جو کہ چوتھی شرط تھی کہ خم جو ہے آل محمد اہل بیت محمد کو ملتا رہے گا، اس میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے نہیں، اس معاملے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ہاں یہ جو تم نے کیا اس میں مجھے ایک اختلاف رائے تھا، وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو واحد شرط تھی جس پہ عمل درآمد کیا جا رہا تھا وہ یہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں خمس والا معاملہ جو ہے وہ لے کے چل رہے تھے، وہ آل محمد کو جس طرح حصہ ملتا تھا حضرت ابوبکر عمر کی خلافت میں، وہ ابھی بھی اسی طرح مل رہا تھا۔ لیکن پھر جب سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے اس بات سے اختلاف تو میں نے رکھ دی، تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اماں آپ ہمارے حکومتی معاملات میں بیچ میں نہ پڑیں، یہ ہمارا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔
تو یہاں میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ انٹینسٹی چیک کریں کتنی شدید سیدہ عائشہ جو تھیں غصہ تھیں حضرت امیر معاویہ کی سائڈ کو جو انہوں نے حجر ابن عدی کے ساتھ کیا۔ پھر اگلا محمد بن ابی بکر کے بارے میں آپ کو سناتا ہوں۔ محمد بن ابی بکر جو تھے یہ سیدہ عائشہ کے بھائی تھے، ان کی اور سیدہ عائشہ کی والدہ الگ تھی لیکن باپ ایک تھا۔ یہ سن 9 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جا رہے تھے تو ذوالحلیفہ نامی مقام پہ ان کی والدہ جو تھیں اسماء بنت امیہ جو کہ حضرت ابو بکر کی وائف تھی، انہوں نے ان کو اس وقت جنا تھا اور پھر وہ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئیں۔ تو رسول اللہ نے محمد بن ابی بکر کو دیکھا ہوا ہے، وہ ظاہر شیر خارگی کی عمر میں دیکھا ہے لیکن زیارت ہوئی بھی ہے۔ تو کچھ صحابی کہتے ہیں ان کو، لیکن تابعین میں سے جو یہ ہیں تو محض یہ 30 سال کے تھے اور یہ مولا علی کے شیعوں میں سے تھے، حضرت علی کے کمانڈرز میں سے، کیونکہ حضرت ابو بکر کی وفات کے وقت تھے یہ 2.5-3 سال کے، اور حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اسماء بنت امیہ سے مولا علی نے نکاح کر لیا تھا، تو 2.5-3 سال کی عمر سے لے کے ان کے بڑے عمر تک ان کی پرورش کی مولا علی نے۔ تو مولا علی کے یہ بچوں کی جگہ تھے، اور یہی وہ ہیں جو جنگ جمل کے وقت سیدہ عائشہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ بہن آپ کس طرف چل پڑی ہیں، یہ اس طرح معاملہ نہیں ہے، آپ غلط ڈگر پہ ہیں، آپ خلیفہ وقت امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین کے خلاف نکل کے غلط کر رہی ہیں، اور سیدہ عائشہ کو بہت سمجھایا کرتے تھے کہ آپ دوبارہ واپس چلی جائیں، مت کریں، کیونکہ سیدہ عائشہ بہت کلوز تھیں ان سے۔ اور پھر یہی وہ ہیں جب جنگ جمل میں حضرت علی کو فتح دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو حضرت محمد بن ابی بکر کے ساتھ مولا علی نے سیدہ عائشہ کو باعزہ رخصت کیا تھا کہ انہیں دوبارہ مدینہ چھوڑ کے، انہیں اکیلے نہیں بھیجا تھا، انہیں محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا تھا کہ اب تم ان کے بھائی ہو، تم ان کو ساتھ خیریت سے دوبارہ مدینہ چھوڑ کے آؤ، کہ رسول اللہ کی زوجیں ہیں، ان کی عزت ہم سب پر واجب ہے۔ تو محمد بن ابی بکر جو ہیں یہ بہت کلوز تھے سیدہ عائشہ سے، اور بہت ایک محبت والا رشتہ تھا ان کا۔ اور جیسے میں نے بتایا یہ مولا علی کے شیعوں میں سے تھے، ان کے لیڈرز میں سے ایک تھے۔ تو مولا علی نے قیس بن سعد، کیونکہ وہ مصر کے گورنر تھے، ان سے جو ہے معاملات چل نہیں رہے تھے، کیونکہ مصر کی باؤنڈریز جو ہیں وہ شام سے لگتی ہیں، تو حضرت امیر معاویہ کی جو چھاپہ دار فوجیں تھیں وہ اٹیک کیا کرتی تھی مصر پہ، اور ان کے انفلوئنس میں بھی مصر کے کافی لوگ تھے، تو بڑا گورننس کا بڑا مسئلہ تھا۔ تو قیس بن سعد کو ہٹا کے مولا علی نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر لگایا، لیکن ان کو بھی یہی معاملات پیش آ رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی فوجیں بارہا ان پہ حملہ کیا کرتی تھیں، اور بڑا مشکل تھا اس کو مینیج کرنا مصر کے اس پروونس کو۔ تو خیر مولا علی نے پھر مالک اشتر، آپ نے شیعوں سے اکثر ان کا ذکر سنا ہوگا، یہ بھی مولا علی کے کمانڈرز میں سے ایک تھے، ان کو بھیجا، لیکن راستے میں عمر بن عاص نے ان کو زہر دے کے اور ایک سازش کے تحت مالک اشتر کو شہید کر دیا۔ اور پھر محمد بن ابی بکر کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ان کی چھاپہ دار فوجیں تھیں انہیں حملہ کر کے انہوں نے حضرت محمد بن ابی بکر کو بھی شہید کر دیا، اور یہاں پہ اکتفا نہیں کیا کہ جتنی اہل سنت کی تاریخ کی کتابیں ہیں جن میں اصحاب کا پتہ چلتا ہے، ان کے حالات و واقعات آپ کو ہر جگہ ملے گا، محمد بن ابی بکر کو مار دینے کے بعد امیر معاویہ کے حکم پہ مار دینے کے بعد ان کی خال کو ایک گدھے کی کھال میں ڈالا گیا، ان کی لاش کو، اور پھر اس کھال کو آگ لگا دی گئی۔ اس طرح اس مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا، اور پھر شہید کرنے کے بعد جو ہے ان کی لاش کو نعوذ باللہ گدھے کی کھال میں ڈالا، اور اس کھال کو پھر آگ لگا دیا۔ اتنا ظلم کیا انہوں نے محمد بن ابی بکر کے ساتھ، اور اس کا ثبوت جو ہے یہ اشارت میں یہ بات ہمیں صحیح مسلم میں بھی ملتی ہے۔ صحیح مسلم 4722 4722 نمبر حدیث ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سیدہ عائشہ سے ملنے آیا، اور سیدہ عائشہ نے ان سے پوچھا، کیونکہ سیدہ عائشہ حجرے میں اپنے ملا کرتی تھی لوگوں سے، ان کو دین سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ انہوں نے بتایا مصر سے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا تمہارے مصر کے حاکم کے کیا حالات ہیں؟ وہ شخص کہتے ہیں ہمارا حاکم تو بہت اچھا ہے، ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جائے تو نیا اونٹ دے دیتا ہے، کسی کا غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے، اور ہم میں سے کسی کا خرچہ کم ہو جائے تو نیا خرچہ دے، ہمیں خرچے کے لیے پیسے دے دیتا ہے۔ تو پھر
سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم لوگوں نے، یعنی اہل مصر اور مصر کا حاکم جو کہ، کیونکہ محمد بن ابی بکر کے مر جانے کے، ان کی شہادت کے بعد امیر معاویہ نے اس پروونس پر قبضہ کر لیا تھا، وہ پروونس جو ہے سیدنا علی سے چھین لیا تھا اور اپنی مرضی کا وہاں حاکم لگا دیا تھا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جو کچھ اہل مصر اور تم لوگوں نے، تمہارے حاکم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے، وہ واقعہ مجھے یہ بات بتانے سے نہیں روک سکے گا جو کہ میں نے خود اس حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا کہ جو حاکم، آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، جو حاکم اپنی رعایا کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی کر، اور جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی۔ سیدہ عائشہ اپنے غصے کا اظہار کری تھی کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے، میں تو کچھ نہیں کروں گی، لیکن اللہ کا عذاب تم لوگ پر آ کر رہے گا، اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو کر رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ، محمد بن ابی بکر کے ساتھ کیا ہے۔ خیر یہاں سلسلہ تھمتا نہیں ہے، یہاں مظلومانہ طور پہ سیدنا علی کے ساتھیوں کو شہید کرنے کا، ان کو تکلیفیں پہنچانے کا طریقہ کا نظام جو ہے وہ رکا نہیں تھا، چلتا رہا۔ یہ میں بولتا رہوں تو آپ کو اتنے واقعات مل جائیں گے، لیکن میں امپورٹنٹ ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں، سیدہ عائشہ، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، جب میں نے جنگ جمل والی ویڈیو کی تھی تو اس میں نے بتایا تھا کہ جنگ جمل کے بعد بخاری میں بھی آتا ہے، اس کا کچھ حصہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتا ہے، سیدہ عائشہ کہتی تھی کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے اس حجرے میں مت دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ ان 3 ہستیوں کی وجہ سے کوئی میری عزت کرے، مجھے میری سوتنوں کے ساتھ تو غرقت میں دفن کرنا۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں بخاری کی حدیث کی کنٹینویشن ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھ سے ایک ایسا کام ہو گیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کو فرمایا تھا کہ سیدہ عائشہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ قصاص عثمان ایک ڈھال تھا، قصاص عثمان کو صرف ایک ایز اے ریزن لیا گیا تھا، اصل میں مسئلہ اسی کا تھا، طاقت کا تھا، خلافت کا تھا۔ اس بات کا ثبوت یہ بھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابن عمر والی، کہ امیر معاویہ نے ابن عمر کو کہا تھا کہ میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ، یعنی حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار۔ تو حضرت عثمان کی قصاص کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ اصل میں تھا کہ کرسی، طاقت، محبت، دنیا سے محبت، یہ تھا سارا مسئلہ۔ تو جب محمد بن ابی بکر، حجر ابن عدی، پھر سیدہ عائشہ کے ایک اور بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے ساتھ کیا ہوا میں آگے بتاتا ہوں۔ لیکن ان لوگ کے جب یہ واقعات ہوا تو ان چیزوں سے سیدہ عائشہ کو اصل میں سمجھ آئی کہ یہ سارا معاملہ جو تھا یہ حضرت علی کے خلاف جو بغاوت پہ یہ مبنی تھا، یہ قصاص عثمان نہیں تھا، یہ دنیا کی محبت میں مبتلا تھا، یہ دنیا کی محبت، کرسی کی طاقت، خلافت، اس چیز کے پیچھے یہ ڈھال بنایا گیا تھا قصاص عثمان کو، جس وجہ سے سیدہ عائشہ پوری زندگی اپنے مرتے دم تک اس بات پر افسوس کرتی تھی کہ انہوں نے سیدنا علی کے خلاف خروج کیا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اب 4 شرطیں میں کور کر چکا ہوں، 5ویں جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ سیدنا امیر معاویہ کی جب وفات کا وقت قریب آئے گا تو امت کو شورا پہ چھوڑیں گے اور کسی کو اپنا سکسیسر نامزد نہیں کریں گے۔ اب اس سے پہلے کہ انہوں نے اس کی دھجیاں کس طرح اڑائیں شرط کی، یہ بتاؤں، میں آپ کو ذرا کچھ حضرت امام حسن کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اب جس سے بھی آپ کی شرط ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے، کیونکہ وہ آدمی اتھارٹی رکھتا ہے، وہ آدمی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس ٹریٹی کو ابالش کر سکے اگر آپ اس ٹریٹی کی شرطوں پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ تو اس امت میں وہ شخص امام حسن تھے، کیونکہ صلح حسن امام حسن نے کی تھی، تو اس صلح کو توڑنے کی طاقت صرف امام حسن رکھتے تھے کہ دوبارہ امت کو جمع کیا جائے گا امیر معاویہ کے خلاف اور لوگوں کو پروٹیسٹ پہ ابھارا جائے اور صلح کو توڑی جائے اور خلافت دوبارہ چھینی جائے۔ تو خیر ان کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا۔ تو حدیثوں میں بھی آتا ہے، خیر تاریخ میں بھی آتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا، سلو پوائزننگ کی گئی امام حسن کے ساتھ، اور آتا ہے کہ ان کی بیوی کے تھرو جو ہے پوائزننگ کی گئی۔ تو اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، تو لوگ کہتے ہیں غالباً مسند احمد میں ہے یہ حدیث یا المستدرک الحاکم میں، کہ 2 لوگ جو ہیں سیدنا امام حسن سے ملنے گئے، تو امام حسن جو ہے بیمار تھے، پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں حضرت امام حسن سے پوچھا کہ اے لوگوں، مجھ سے علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے علم حاصل نہ کر سکو، یعنی وہ بتا رہے تھے کہ مجھے نہیں پتہ میں کتنا عرصہ زندہ ہوں، مجھ سے علم حاصل کر لو جب تک میں تم میں زندہ ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں حسن، ہم تو آپ کی عادت کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس میں آگے آتا ہے کہ
کہ حضرت امام حسن اچانک سے اٹھ کے بیت الخلاء کی طرف گئے اور تھوڑی دیر بعد جو ہے باہر آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو میں نے ابھی الٹی میں نکالا ہے. اور پھر انہوں نے کہا، امام حسن نے کہا کہ میں کافی دنوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس دفعہ مجھے زہر اتنا سخت دیا گیا کہ اس نے میرے جگر کو ہی کاٹ دیا ہے اور پھر الٹی کے ذریعے باہر آ گیا. اور پھر وہ راوی جو دو لوگ ملنے آئے تھے وہ کہتے ہیں ہم اگلے دن پھر ملنے آئے. جب اگلے دن ہم ملنے آئے تو ہم نے دیکھا کہ امام حسن جو ہیں وہ نزا کی عالم میں تھے، تو اور امام حسین جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو امام حسین جو ہے ان سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے بھائی مجھے بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا ہے. تو امام حسن نے امام حسین سے پوچھا تو پھر تم کیا کرو گے، اس کو قتل کرو گے؟ امام حسین نے کہا ہاں میں اسے قتل کروں گا. امام حسن نے کہا کہ اے حسین میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بے گناہ کو قتل کر دو. اگر تو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں میں سوچتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس کو پکڑ لے گا، لیکن اگر یہ وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا تمہارے ہاتھوں کوئی بے گناہ قتل ہو جائے. یہاں میں ایک بات عرض کروں، امام حسن حسین دونوں ہی ایکٹیو نیچر کے مالک تھے، لیکن حضرت امام حسین جو تھے وہ تھوڑے اگریسو نیچر کے مالک تھے، ایکشن لینے میں یقین رکھتے تھے. حضرت امام حسین کا ایک خط ملتا ہے جو انہوں نے امیر معاویہ کو لکھا تھا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اے معاویہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس طرح تو سنت کو اور خلفۂ راشدین کے طریقوں کو ترک کر رہا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے بھائی کی صلح پر قائم ہوں، جس وجہ سے مجھے خاموشی سے بیٹھنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ تو کیا کر رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو حضرت امام حسین جو ہیں وہ اپنی بھائی کی وجہ سے خاموش تھے، وہ کچھ کرتے نہیں تھے کیونکہ ان کے بھائی نے بیعت کی ہوئی تھی. لیکن پھر ان کے بھائی کو بھی مظلومانہ طور پہ زہر دے کے شہید کر دیا گیا. اب زہر کس نے دیا، کب دیا، کتنی بار دیا، یہ حدیثوں میں تو نہیں آتا. بائی نیم تاریخ میں آتا ہے، بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں، وہ میں نام بتاؤں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، میں نام نہیں بتاتا. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا حدیثوں سے کہ حضرت امام حسن کی ڈیتھ کی بینیفیشری کون تھے. تو خیر اس طرح حضرت امام حسن جو ہیں شہید ہو گئے. پھر ابو داؤد و مسند احمد میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے مقدام بن معدی کرب، یہ شام گئے حضرت امیر معاویہ سے ملنے. تو یہ وہاں گئے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا. تو یہ وہاں گئے تو حضرت امیر معاویہ کے پاس جا کے بیٹھے. جب جا کے بیٹھے تو تھوڑی دیر میں حضرت امیر معاویہ نے ان کو بتایا کہ اے مقدام آپ کو معلوم ہے کہ حسن ابن علی جو ہیں فوت ہو گئے. تو مقدام بن معدی کرب نے سنتے ہی فرمایا مقدام بن معدی کرب نے فوراً فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جس طرح کہ ایک عام مسلمان کو کہنا چاہیے کسی کی بھی موت کی خبر ملنے پہ، انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سنتے ہی حضرت معاویہ نے مقدام سے پوچھا کہ اے مقدام کیا آپ حسن کی موت کو کوئی مصیبت سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یعنی امیجن کریں، یعنی نواسۂ رسول جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، فوت کے شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا ہے، اور ایک صحابی رسول کہہ رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس پہ امیر شام کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ حسن کی موت کو کوئی مصیبت سمجھتے ہیں؟ اور پھر وہاں پہ امیر شام کا ایک چیلا بھی بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ حسن تو ایک جلتا ہوا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ. اب میں آپ کو یہ سینٹینس سمجھاتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے. جلتا ہوا انگارہ کیا ہوتا ہے؟ انگارہ وہ ہوتا ہے جس سے آپ دوسری چیزوں کو، دوسری لکڑیوں کو بھڑکاتے ہیں اور بھرپور آگ لگاتے ہیں، تو انگارہ اس کے کام آتا ہے. تو جس طرح میں نے بتایا تھا امام حسن وہ پرسنالٹی تھے جو امت کو دوبارہ جمع کر سکتے تھے امیر معاویہ کے خلاف، اور اس صلح کو توڑ سکتے تھے کہ صلح ان کے ساتھ ہوئی تھی تاکہ مسلمانوں میں خلافت دوبارہ قائم کی جائے. نعوذ باللہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام حسن تو ایک کوئلہ تھا، جلتا ہوا کوئلہ، جلتا ہوا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات سن کے حضرت مقدام کو اتنا غصہ آیا، وہ انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا معاویہ تو کہتا ہے کہ میں افسوس نہ کروں حسن کی موت پہ، جبکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے حسن ابن علی کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. پھر حضرت مقدام بن معدی کرب اتنے غصے میں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے معاویہ میں تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک میں تجھے اتنا ہی غصہ نہ دلا دوں جتنا تو نے مجھے دلایا اس وقت یہ بات کر کے.
پھر انہوں نے فرمایا کہ اے معاویہ میں اب جو بات کروں اگر میں سچا ہوں تو میری بات کی گواہی دینا، میری بات کی تصدیق کر دینا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میری بات کی تردید کر دینا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اے معاویہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو، مردوں کو سونا پہننے سے منع نہیں کیا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا ہم مسلمانوں کو، مردوں کو رسول اللہ نے ریشم پہننے سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اے معاویہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کی خالوں کے قالین بچھانے سے یا ان کی خالوں کو کپڑے کے طور پہ پہننے سے منع نہیں کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر حضرت مقدام نے کہا ان تینوں باتوں کو جن کو تو نے اس وقت تصدیق کیا، یہ تینوں کام میں نے خود اپنی آنکھوں سے تیرے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ماشاء اللہ سے۔ یعنی آپ دیکھیں ہر وہ کام جو خلاف سنت ہے وہ امیر شام کے گھر میں سبحان اللہ ہو رہا تھا۔ اور جو پہلی شرط تھی کہ آپ نظام حکومت کو کتاب اللہ، نبی علیہ السلام کی سنت، خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق لے کے چلیں گے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں ہر چیز کی، کہ لوگوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، دوسروں کو ابھارا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ناحق قتل کرو، ناحق مال ہڑپ کرو، حرام کام کرو، اور اپنے گھر میں ہی حرام کام۔ خیر جب یہ تینوں باتیں تو مقدام نے کہیں، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مقدام میں جانتا ہوں میں آپ سے باتوں میں نہیں جیت سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت مقدام کو کچھ تحفے تحائف دے کے رخصت کیا۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں حضرت مقدام جیسے ان کے دربار سے باہر نکلے تو انہی کے لوگوں میں وہ تحفے تحائف بانٹ کے چلے گئے۔ خیر تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نام نہیں لیتا کہ حسن کو کس نے شہید کیا، کس نے زہر دیا، لیکن بینیفیشری تو بنو امیہ تھی، امیر شام تھے، کہ جن کو ان کی شہادت سے اور ان کا میں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ رد عمل دکھا دیا کہ حضرت امام حسن کی وفات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن کی موت کوئی مصیبت ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ خود عقل مند ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کون کرا سکتا ہے؟ ہم نام نہیں لیتے، حضرت امام حسن نے بھی نہیں لیا نام، انہوں نے بھی اللہ پہ چھوڑا، ہم بھی اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ جس کسی نے بھی حسن ابن علی کو شہید کیا، اللہ کی لعنت پڑے ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت امام حسن پہ اتنا ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً آخرت میں بہت دگنا عذاب دے گا۔ خیر اس کے بعد آخری شرط جو ہے وہ شرط یہ تھی کہ اپنا خلیفہ، اپنا سکسیسر کسی کو نامزد نہیں کیا جائے گا، کسی کو بھی۔ یہ آخری شرط تھی۔ اب امام حسن جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے، اب جو ہے بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے۔ یہ حدیث بخاری میں اس کے الفاظ تھوڑے دبے ہوئے ہیں، لیکن اس کا صحیح طرق مسند احمد میں ملتے ہیں اور المستدرک الحاکم میں بھی ملتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ 56 ہجری میں اپنی وفات سے 4 سال پہلے حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے گورنرز کے تھرو اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لینا سٹارٹ کر دی، کہ اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید ابن معاویہ کے لیے بیعت لینا سٹارٹ کر دی کہ ان کے مرنے کے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ بن جائے۔ تو تلوار کی زور پہ، وہ میں بتاتا ہوں کیسے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مروان کیونکہ حجاز کا گورنر تھا، مسجد نبوی میں اس نے خطبہ دیا، خطبے میں وہ لوگوں کو ابھار رہا تھا کہ کس طرح وہ لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لیں۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہاں پہ عبد الرحمن بن ابی بکر جو تھے حضرت سیدہ عائشہ کے بھائی، اور یہ وہ بھائی ہیں جن کی اماں بھی سیم تھیں سیدہ عائشہ والی، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کچھ کہا، بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کچھ کہا، کیا کہا وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ تو مروان نے جب ان کی بات سنی، اور کچھ کڑوی بات تھی، مروان نے لوگوں کو کہا کہ اپنے آفیسرز کو کہا کہ پکڑو اسے۔ جب اس نے کہا کہ پکڑو اسے تو مروان جو عبد الرحمن بن ابی بکر تھے وہ حجر عائشہ میں گھس گئے۔ اب ایز اے رسپیکٹ جو ہیں ان کے آفیسر حجر عائشہ میں تو نہیں گھسے، ظاہر ہے سیدہ عائشہ رہتی تھی اس میں۔ تو مروان کہتا ہے کہ اے ابو بکر کے بیٹے، تو وہی ہے نا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ہے کہ تیرے بارے میں وہی آیت نازل ہوئی ہے کہ تو کہتا تھا اپنے ماں باپ سے کہ کیا ہم سچ میں مر کے مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں تھیں۔ تو یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں نازل کی ہے، ابو بکر کے بیٹے۔ تو یہ بات سن کے سید عائشہ کو اتنا غصہ آیا، سید عائشہ نے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے اس کی جو میری برات میں سورہ نور میں نازل ہوئی تھی۔
خیر بخاری میں اتنی حدیث ہے، لیکن یہ پوری حدیث جو ہے المستدرک الحاکم میں اور آپ کو مسند احمد میں مل جائے گی۔ اس میں الفاظ ہیں کہ جب یہ خطبہ دینے کے لیے مروان جو ہے ممبر پہ چڑھا تو کہتا ہے کہ ہمارے امیر المومنین یعنی امیر معاویہ کو یہ بات سوجی ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں وہ اپنے بیٹے یزید کو اگلے خلیفہ کے طور پہ نامزد کر دیں، جیسے کہ ابو بکر نے عمر کو نامزد کیا تھا۔ دیکھیں کیا کرونالوجی بنائی ہے۔ اب مجھے بتائیں، ابو بکر کے بیٹے عمر تھے، ابو بکر کے بیٹے تو عبد الرحمن تھے، محمد بن ابی بکر تھے، یہ لوگ تھے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو تو نامزد نہیں کیا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا، حالانکہ حضرت ابو بکر نے وہ بھی باقی اصحاب کے مشورے سے کیا تھا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کو سوجی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید کو اگلا خلیفہ نامزد کر دیں، جیسے کہ ابو بکر نے عمر کو کیا تھا۔ تو یہ بات چھوٹی تو نہیں تھی، یہ تہمت لگائی جا رہی تھی حضرت ابو بکر پہ۔ تو وہاں عبد الرحمن بن ابی بکر نے کھڑے ہو کر کہا کہ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ تیرے امیر المومنین جو ہیں یعنی حضرت معاویہ جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر کی سنت میں نہیں، وہ تو قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، کیونکہ یہ تو بادشاہت میں ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ مر گیا تو اس کا بیٹا، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا بادشاہ بنتا تھا۔ یہ خلافت میں تو یہ نہیں ہوتا، یہ تو بادشاہت میں ہوتا۔ تو اس نے جب کہا کہ اپنے امیر مومنین کے بارے میں تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ ابو بکر عمر کی سنت پہ نہیں، وہ تو قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بات مروان کو بری لگی۔ اس بات میں مروان نے کہا کہ پکڑو اسے، تو جس پہ عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں وہ حجر عائشہ میں گھس گئے، اور پھر اس نے یہ بکواس کی مروان نے پیچھے سے کہ تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے کہ اپنے ماں باپ سے کہتا تھا کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کب پھر زندہ کیے جائیں گے، تو اگلے لوگوں کی کہانیاں تھیں۔ تو اس بات پہ سیدہ عائشہ نے فرمایا اسکت، بکواس بند کر۔ اور پھر سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے اس کے جو میری برات میں سورہ نور میں نازل ہوئی، لیکن مروان تیرے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سن رکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کہ تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پہ لعنت اور حکم کی اولاد پہ لعنت، حکم کی اولاد پہ لعنت، اور تو اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے مروان۔ یہ سیدہ عائشہ نے اتنے سخت الفاظ کہے، اور یہ وہی الفاظ جو حضرت امام حسن نے بھی کہے تھے مروان سے، جب مروان نے ممبر پہ کہا تھا کہ اہل بیت تو ہیں ہی لعنتی لوگ۔ حضرت امام حسن نے کہا تھا تو لعنت کا ٹکڑا ہے جو نبی علیہ السلام نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بتا چکا ہوں حکم کو اور اس کی اولاد کو مدینہ بدر کر دیا تھا مروان کو، اور پھر حضرت عثمان کو اپنے دور میں واپس لے آئے، تو پھر یہی حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا تھا خبیث انسان۔ خیر اس طرح جو ہے تلوار کی زور پہ، کیونکہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو چھوٹی پرسنالٹی تو نہیں تھے، سوچے ان کے پیچھے لوگ پڑوا دیے تھے۔ اب میں نام نہیں لیتا کہ نام آتا نہیں ہے، لیکن ملتا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کیونکہ مسئلے تھے، اور جب بدلے لینے کی آس اور اس طرح کی حکومت تو ظالمانہ، تو وہ تو پھر بدلہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر چھپ گئے تھے کہیں، اور پھر کافی دنوں بعد ایک غار سے ان کی لاش ملی تھی، اور نامعلوم افراد نے ان کو قتل کر دیا تھا، اور پھر وہاں سے ان کی لاش ملی تھی، پھر ان کو مکہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، اور سیدہ عائشہ پھر ان کی قبر پہ گئی تھیں، اور بڑے درد بھرے اشعار کہے تھے سیدہ عائشہ نے کہ اے میرے بھائی، ہم بچپن میں بھی ساتھ تھے اور ایک وقت ہمیں لگتا تھا ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، اب وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ہم جدا ہی جدا ہیں۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی شہید کیا گیا، اور تلوار کی زور پہ اہل مدینہ سے بیعت لی گئی، اور یزید کے لیے حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں اہل مدینہ سے نہیں پوری اسلامک امپائر سے بیعت لی گئی۔ اب بخاری مسلم میں حضرت عمر کا اپنا فتویٰ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک وقت اگر خلیفہ مسلمانوں میں موجود ہو اور اگر اسی میں دوسرے کے لیے کسی کے لیے بیعت لے لی جائے تو دوسرے کو قتل کر دینا، یہ عمر کا فتویٰ ہے۔ لیکن آپ یہاں دیکھتے ہیں تلوار کی زور پہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا اسٹارٹ کی اور لے لی۔ خیر اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، میں ضمن نہیں پتہ کر دوں، بخاری مسلم میں آتا ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے علوم کے 2 پیالے لیے ہیں، یعنی میں نے 2 طریقے کے علوم حاصل کیے ہیں۔ ایک تو میں نے لوگوں پہ ظاہر کر دیا، یعنی وہ علم جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ میں نے چھپا لیا، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ علم ہے جو کہ آگے مستقبل میں آنے والی خرابیوں کے بارے میں تھا۔
تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دوسرا علم جو میں نے چھپا لیا، اگر تو میں اس کو ظاہر کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری شہرت کاٹ دی جائے گی. یہ مسلم کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کتنا. اور حضرت ابو ہریرہ اگر کسی کے دماغ میں فطور ہو کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کے دور کی بات ہے، کہ ان کے دور میں فوت ہوئے ہیں حضرت ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں وہ باتیں بتا دوں جو میں نے رسول اللہ سے سن رکھی ہیں اور میں لوگوں کو ظاہر نہیں کرتا، تو مجھے ڈر ہے کہ میری شہرت کاٹ دی جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا. یعنی صحابہ کا کوئی ریگارڈ نہیں تھا، جس کا دل چاہتا تھا اس کو وہ صحابیوں کو اٹھ کے مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ان کے مال ہڑپ کر رہا ہے. تو ابو ہریرہ جیسے صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے مار دیا جائے گا، تو میں وہ باتیں بھی تمہیں بتاتا جو میں نے رسول اللہ سے خود سن رکھی ہیں. پھر مسند ابی اعلیٰ میں ابو ہریرہ سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم نیند سے بیدار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، آپ پریشان لگ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے خواب میں اپنے ممبر پہ بنو مروان کے بندروں کو اچھلتے کودتے دیکھا ہے. یعنی اس بات کی تشبیہ ہے کہ بنو مروان کے لوگ حکومت کریں گے، بنو امیہ کے لوگ میری ممبر پہ. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں اس خواب کے بعد سے اپنی وفات تک ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ہم نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. اس بات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم زدہ کیا کہ آپ پھر اپنے آخری وقت تک کبھی مسکرائے نہیں اس خواب کے بعد سے. یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کس طرح تلوار کی زور پہ بیعت لی گئی اہل مدینہ سے، اہل مکہ سے اور باقی مسلمانوں سے یزید کے لیے حضرت ابی معاویہ کی زندگی میں. خیر تمام لوگوں نے تقریباً بیعت کر لی تھی سوائے 3 بڑی ہستیوں کو چھوڑ کے. وہ 3 بڑی ہستیاں کون تھیں؟ سب سے بڑھ کے حسین ابن علی، پھر عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر. یہ 3 بڑی ہستیاں تھیں جن کو چھوڑ کے سب نے یزید کی بیعت حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی کر لی تھی، لیکن ان تینوں نے نہیں کی تھی. اور ان تینوں میں بھی سب سے بڑھ کے جو امپورٹنٹ تھی وہ تھی امام حسین کی بیعت. امام حسین کی بیعت نہ کرنا. امیر معاویہ نے اپنی پوری زندگی میں زور لگایا، اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس طرح حسین سے بیعت لے لی جائے، لیکن امام حسین نے بیعت نہیں کی. آخری وقتوں تک ان کے امیر معاویہ کی بیعت نہیں کی. اور پھر حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ وفات پا گئے، اور یزید جو ہے آخرکار مسلمانوں کا اگلا بادشاہ مقرر ہوئے، کیونکہ باقی مسلم رعایا نے اس کی بیعت کی ہوئی تھی. اب لوگوں میں ایک سوال اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں، کسی نے مولانا مودودی سے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا کہ جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ جب باقی سب نے کر لی تھی، ابن عمر جیسے صحابیوں نے کر لی تھی، تو حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو اس میں مولانا مودودی نے اتنا خوبصورت جواب کیا. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جب تک حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے بیعت کیسے کی؟ ان کی کیسے اتنی مجال ہوئی کہ حسین کے بغیر وہ کسی کی بیعت کریں؟ یعنی اتنا انہوں نے ایک علمی جواب دیا کہ جب تک حسین نے بیعت نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی بیعت کریں؟ میں دوبارہ اس بات پہ لے کے جاؤں گا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے جو ہوتے ہیں یہ کنگ میکر ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے جب پوری 99% مسلم دنیا نے آپ کی بیعت کر لی، حسین ہی نے نہیں کی نا، اس کے ساتھ 2 ساتھیوں نے نہیں کی اور حسین کے گھر والوں نے نہیں کی، تو بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو بہت چھوٹی کوئی 15 20 70 80 100 لوگ ہوں گے، لاکھوں مسلمان ہیں اس وقت زندہ، تو 100 لوگ کیا اوقات رکھتے ہیں کہ اگر وہ بیعت نہ کریں؟ لیکن وہ اوقات رکھتے تھے. جب تک حسین بیعت نہیں کرتے آپ کی حکومت لیجٹمائز نہیں ہوتی، آپ کی حکومت گلوبل لیول پہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی. امیر معاویہ کی حکومت ایکسیپٹ اس لیے ہوئی کیونکہ صلح حسن ہوئی تھی، حضرت امام حسن نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور اپنے بھائی کی وجہ سے حسین ابن علی نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. یزید کو حضرت حسین نے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ یہ آخری شرط جو تھی کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے وہ توڑ دی تھی، اور جب انہوں نے وہ توڑ دی تو صلح جو ہے وہ ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، برباد ہو گئی. اور اس پہ پھر حسین ابن علی جو تھے وہ صلح پہ قائم نہیں تھے اور انہوں نے منع کر دیا تھا، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا میرے سامنے کسی طرح حسین سے بیعت لیجیے، نہیں کی انہوں نے ان کی زندگی میں بیعت. پھر یزید آ گیا. اب یزید چاہتا تو اپنا نظام حکومت چلاتا رہتا، ان کیا فرق پڑتا ہے حسین بیعت کرے نہ کرے، لیکن اس نے بھی پھر آخری وقت تک کسی طرح حسین جو ہے بیعت کریں کی، کیونکہ حسین ابن علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے گھر والے کنگ میکر ہوتے ہیں. ان کی مہر لگے تو ڈیسائیڈ ہوتا ہے کس کی خلافت حق پہ ہے، کسی کی بادشاہت حق پہ، کس کی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو دوبارہ لے کے چلوں گا. ابو بکر خلیفہ بنے تھے جو کہ ایک حادثاتی طور پہ بنے تھے، جو کہ صحیح طریقہ نہیں تھا.
اور حضرت علی نے ناراض ہو کے 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی، لیکن پھر جب 6 مہینے بعد حضرت علی نے بیعت کی تو جب جا کے حضرت ابو بکر کی جو ہے خلافت لیجٹمائز ہوئی تھی، کیونکہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلایا تھا۔ امیجن کریں ہم یا آپ کسی پرائم منسٹر کو بول سکتے ہیں مجھ سے آ کے ملو، سوائے اس کے کہ میں جو ہوں میں اتنی بڑی پرسنالٹی ہوں کہ وہ آ کے مجھ سے ملے۔ تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام تھا، تب بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حسین کا بیعت کرنا یہ ضروری کیوں تھا۔ اب ہم تقریباً اس سیریز کے اینڈ پہ ہیں، مجھے تقریباً جو باتیں شیئر کرنی تھی وہ تقریباً میں کر چکا ہوں۔ اب واقعہ کربلا رہ چکا ہے، جو حقیقی واقعہ کربلا ہے میں آج کور نہیں کروں گا، بہت لمبا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا آخری ویڈیو بناؤں گا میں واقعہ کربلا کے واقعہ ہرہ پہ، مکہ پہ چڑھائی، پھر ان کا ظلم و ستم تھا، پھر یزید کا جھوٹا دفاع کیا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں، غلط دفاع جو کیا جاتا ہے وہ، اس کے اوپر میں انشاءاللہ اختتام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات مجھ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل درآمد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی تعلیمات دوسرے بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔